اللهم صل على سيدنا محمد۔ انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق ہے۔ اس کی افضلیت کی اور اس کی اشرفیت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انسان بنایا، اس کی اشرفیت کی اور افضلیت کی کیا وجہ ہے؟ دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، اس پر انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی، کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ گویا کہ پوری کائنات کا نظام اور پوری دنیا کا نظام یہ ہمارے لیے خدام کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت نہ کرے تو گویا یہ اپنے مقصد کو بھول گیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہوگا سب سے اہم وہ انسانوں اور جناتوں سے ہوگا۔ اب سائنس کہتی ہے، ڈارون کہتا ہے کہ پہلے دنیا میں انسان بندر تھے۔ یہ ڈارون کی تھیوری ہے نا، ہماری اسکول کی کتابوں میں، سیلیبس کی کتابوں میں نظریے ڈارون کی تھیوری اور انسانی نظریہ اور انسان کا ارتقاء۔ تو بندر کے لیے تو آسمان نہیں بنایا جائے گا، بندر کے لیے تو چاند کا نظام اور سورج کا نظام، کائنات کا نظام، بارش کا نظام، درختوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ بندروں کے لیے تو نہیں بنایا جائے گا۔ اتنا اچھا تو نہیں نظر آتا بندر کو تو کسی کو چڑھانا ہو تو کہتے ہیں بندر کی طرح نظر آ رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے، انسان کے لیے کائنات کے سارے نظام کو اللہ نے بنایا، اور مقصد صرف ایک ہے۔ اور جب انسان کی تخلیق کا موقع آیا اور انسان کو بنانے کا موقع آیا تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسی مخلوق کو بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں جانے کے بعد فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ہماری عبادت و اطاعت اور ہمارے سجدے اور ہماری نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو ہم اپنے اللہ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق اور کنیکشن جڑا رہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچانا ہوگا۔ مشین بنانے والا مشین بناتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھئی یہ اس کی گائیڈ لائنز ہیں، یہ اس کی انسٹرکشنز ہیں، اور اس طریقے سے اس مشین کو چلانا ہے، یوں کرو گے تو بگڑ جائے گی، یوں کرو گے تو خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کے سدھرنے اور بگڑنے کے لیے بتا دیا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسانی جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، یہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ اب انسانی مشین کو چلانے والی جو سپر طاقت اور اللہ تعالیٰ نے جو مین چیز رکھی ہے انسان کے اندر، جو چیز بنائی ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ دل بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ہی تو ٹیڑھ ہے نا، دلوں میں ہی تو کمیاں ہیں، دلوں میں ہی تو دنیا کی محبتیں بھری پڑی ہیں، دلوں میں دنیا والوں کی محبتیں بھری پڑی ہیں۔
میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ بالآخر دنیا سے اور دنیا والوں سے کتنی محبت کر لی جائے، خاک ڈالنی پڑتی ہے، قبر کے گڑھے میں پہنچانا پڑتا ہے، اور اللہ کی محبت کو زوال نہیں، فنا نہیں، اختتام نہیں اور خاتمہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے محبت کر کے دیکھو، میں تمہیں بھی دوام بخشوں گا، تمہارے ذکر کو دوام بخشوں گا، اور تمہاری نسلیں جب تمہارا نام لیں گی تو عزت و احترام سے لیں گی۔ تو دو باتیں ہیں، اللہ کی 100% اطاعت، پوری کائنات کا نظام مسلمانوں کے بگڑنے سے بگڑ جاتا ہے، پوری کائنات کا نظام۔ عالم اسلام کا نظام بگڑتا ہے، عالم یورپ بگڑتا ہے، اقوام مغرب بگڑتی ہیں، اور زمین پر چلنے والی مخلوقات یہ تڑپنے لگتی ہیں، آسمان میں اڑنے والے پرندے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جنگلات کے درندے، سمندر کی مچھلیاں، یہ سب کے سب انسان اپنے اللہ کی اطاعت و عبادت سے غافل ہوتا ہے، سب پر اثرات پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی اطاعت و عبادت کے لیے مقصد اصلی یہ ہے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، تو آج پوری دنیا کا نظام بگڑتا جا رہا ہے۔